السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بیان سن لیجیے۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں، حالانکہ امام اعظم تو رسول اللہ ہے؟ بھائی ذرا توجہ رکھیں، آپ کو کس نے کیا حضور پاک امام اعظم ہے؟ قرآن میں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ پھر سادے بندے، حضور رسول اعظم ہے، پیغمبر اعظم ہے، نبی اعظم ہے، حضور رسول اعظم ہے۔ امام اعظم کہاں ہے؟ امام تو امام ہوتا ہے، وہ امام اعظم ہوتے ہیں۔ حضور رسول اعظم ہے، امام اعظم کہاں ہے؟ امام تو امام ہوتا ہے، وہ امام اعظم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ ہی جب رسول اللہ امام اعظم تو ہم ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ امام اعظم رسول اللہ امام اعظم ہے، یہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان میں کہیں نہیں ہے، یعنی قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ کو امام اعظم کیوں کہا جائے؟ رسول اللہ تو نبی اعظم ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں نا حدیث میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے دیوبندیوں سے کہ بھئی قرآن اور حدیث میں تمہارے ابو حنیفہ کو کہاں امام اعظم لکھا ہوا ہے؟ کہاں ان کو امام لکھا ہوا ہے؟ اعظم چھوڑو، صرف امام کہاں لکھا ہوا ہے دکھائیے قرآن اور سنت میں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ معراج کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جاتے وقت یا آتے وقت بیت المقدس کے پاس تمام انبیاء کی امامت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرف حاصل کیا جو امام الانبیاء ہیں۔ تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور جب معراج پہ گئے تھے نا، تو بریلیوں نے ایک کہانی مشہور کر دی کہ رسول اللہ کو گرانے کے لیے یہ کہانی انہوں نے مشہور کر دی کہ معراج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس عبد القادر جیلانی کے کندھے پر بیٹھ کے آگے نکل گئے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو کم دکھانے کے لیے اور اپنے بابے کو بڑا کرنے کے لیے یہ کہانی انہوں نے بنائی۔ ایسی ہی ملتی جلتی کہانیاں ہمارے علماء دیوبند نے بھی بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معراج النبی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے تو وہاں انہوں نے امام غزالی سے ملے تھے۔ اندازہ کرو امام غزالی وہاں کیا کر رہے تھے بھائی، اس وقت تو ان کا نام و نشان نہیں تھا، عبد القادر جیلانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ کہانیاں علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے تھے تو انہوں نے امام غزالی سے ملاقات کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے بابوں کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا ان کا رسول اللہ سے تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو یہ اپنے امام کو ثابت کرنے کے لیے، جن کا نام قرآن اور سنت میں کہیں نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا انکار کر رہے ہیں۔ کھلے عام عوام میں سوال کیا گیا تو مفتی صاحب نے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے انکار کر دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا امام اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام بڑے ہیں جنہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، تو اس سے بڑا امام کون ہے دنیا کے اندر؟ اور جس شخص کا نام قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، اس کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جن شخص کا نام حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی، اس کو یہ امام ماننے کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے بابوں سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرنے لگے ہیں۔ امام اعظم جو ہیں وہ رسول اللہ اس لیے ہیں کہ اعظم کہتے ہیں بڑے سے بڑے اور عظمت والی چیز کو، جو ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ دیکھیے ویڈیو کو۔ امام لفظ جو ہے یہ بہت ورسٹائل ہے، پرسنالٹی یہ قائد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، مرشد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، پیشوا کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے۔ تو ہم امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام وہ ہیں۔ اعظم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہونی چاہیے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنے کے مطابق ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم اور سب سے بڑا امام مانتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں، مفتی عبدالواحد قریشی۔ تو ہمارا بھی ان سے معصومانہ سوال ہے دیوبندیوں سے، جاہلو، جب تمہیں رسول اللہ سے محبت ہی نہیں ہے تو تم قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ڈھونڈو تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ تمہیں محبت ہے ابو حنیفہ سے، تو تمہیں رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یقیناً تمہیں اس کا ثبوت مل جاتا، لیکن تمہیں محبت ابو حنیفہ سے ہے تو تمہیں صرف اور صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ زور دینا چاہیے، رسول اللہ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔